الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ کل کے درس میں یہ عرض کیا گیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ حتیٰ اس روایات کے مطابق بندے کو ایک ٹھوکر بھی لگتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کسی عمل کا رد عمل ہے، وہ کسی عمل کا رد عمل ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر گناہ اس کی اس دنیا میں سزا مل جائے، مالی نقصان کے نتیجے میں، جانی نقصان کے نتیجے میں۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یہ بھی خدا نے فرمایا مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ کتنی واضح اور کلیئر آیت ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیا کہتے ہیں کیے کرائے ہے نا، کیے کرائے کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مصیبت کسی گناہ کا رد عمل ہو۔ ہر گناہ کا ہم یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہر گناہ کا یعنی بعض گناہوں کا نتیجہ اس دنیا میں نکلتا ہے جانی نقصان کی صورت میں یا کسی عضو کے نقصان کے نتیجے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر گناہ کی سزا اس دنیا میں مل جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مصیبت کے پیچھے کوئی گناہ ہو، نہیں، بہت ساری مصیبتیں ہیں کہ وہ کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہیں۔ شام میں یزید نے جناب زینب کبریٰ نہیں، امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا یہ آیت پڑھی اس ظالم نے، خونخوار نے، ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے کرائے کے نتیجے میں ہے۔ کہا یہ جو مصیبت تم پر نازل ہو گئی ہے یہ تمہارے اپنے وہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ یزید امام زین العابدین علیہ السلام کو کہتا ہے، یا امام جناب زینب کبریٰ علیہ السلام، فرمایا نہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور آیت پڑھی کہ وہ جو مقدر میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بس ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مصیبت کی سزا اس دنیا میں مل جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مصیبت کسی گناہ کا نتیجہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 71 میں ایک باب ہے، باب من لا ينبغي مجالستہ و مصادقتہ۔ اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نشینی نہیں رکھنی چاہیے، کس کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی نہیں بنانی چاہیے۔ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ ہم نشینی اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں ہے، وہ مصادقہ یعنی صدیق بنانا، دوست بنانا۔ بھئی کس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، کس کے ساتھ کس کو اپنا دوست بناؤ، اور کس کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس باب میں یہ روایت، دو روایتیں اس مضمون کی ہیں، دو روایتیں۔ یہ انل جعفری، سلمان جعفری، ادھر صرف جعفری لکھا ہوا ہے، دوسری روایت میں سلمان جعفری لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں بھی جعفری سے مراد وہی سلمان جعفری۔ ایک ابو ہاشم جعفری ہے، وہ کافی اماموں کے وہ صحابی گزرے ہیں۔ قال سمعت ابو الحسن، ابو الحسن امیر المومنین کی کنیت بھی ہے، امام رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ہے۔ یہ غالباً یہ امام رضا علیہ، چونکہ یہ ابو ہاشم جعفری ہے، حضرت علی کے زمانے کے آپ کا صاحب میں شامل نہیں ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کے ہیں۔
اچھا، میں نے امام رضا علیہ السلام کو اپنے والد سے کہتے ہوئے سنا، یعنی امام رضا میرے والد گرامی سے فرما رہے تھے، یہ بات کر رہے تھے، میں نے سنا امام کی زبانی، مالی رأیتک عند عبد الرحمن بن یعقوب، بھئی یہ تم عبد الرحمن، میں نے تمہیں عبد الرحمن بن یعقوب کے ساتھ دیکھا ہے، کیوں تم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ یہ مالی، امام فرماتے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں عبد الرحمن بن یعقوب کے ساتھ میں تمہیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہوٹل میں ادھر ادھر جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں۔ فقال انہ خالی، بولا وہ میرے ماموں ہیں، تو کیا حرج ہے اگر میں ماموں کے صاحب کے پاس آتا جاتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ فقال انہ یقول فی اللہ قولا عظیما، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی سنگین قسم کی باتیں کرتا ہے تمہارا ماموں۔ یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے، کن لوگوں کی ہم نشینی دوستی کے ساتھ سے ہم نے گریز کرنا ہے۔ عظیمہ ایک مثبت یعنی صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عظیم آدمی، ہاں، لیکن یہاں جو ہے نا وہ سنگین کے معنی میں آتا ہے، سنگین کے معنی میں یہ اللہ کے بارے میں عجیب عجیب سنگین طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یصف اللہ ولا یوصف، یصف اللہ ولا یوصف، یہ اللہ کے لیے صفات بیان کرتا ہے ایسی جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہیں ہونی چاہیے۔ نہج بلاغہ کی پہلی جلد میں آپ دیکھیں، وَكَمَالُ التوحید، توحید کامل یہ ہے کہ نفی صفات عنہ، اللہ تعالیٰ سے صفات کی نفی کی جائے۔ کیا مطلب ہے صفات سے نفی کی جائے؟ اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے کہ اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، یا اللہ محیی ہے، ممیت ہے، یعنی ہم کہیں کہ اللہ عالم نہیں ہے، اللہ قادر نہیں ہے، اللہ محیی نہیں ہے، اللہ ممیت نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، ان کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی زائد صفت اور کمال مت سمجھو، یہ صفات عین ذات خدا ہیں۔ خدا، علم خدا خود خدا ہے، قدرت خدا خود خدا ہے، حیات خدا خود خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کسی کے پاس بھی کوئی علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، وہ رسول اکرم ہو یا آپ کی آل پاک علیہ السلام، وہ خود اور ہیں، ان کا علم اور ہے، وہ خود اور ہیں، ان کی قدرت اور ہے، بعد میں قدرت خدا کی طرف سے ان کو ملی، لیکن خدا، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حیات، وہ عین خدا ہے، وہ خود خدا ہے۔ تو امیر المومنین کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ نفی صفات عنہ، یعنی ان صفات کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کمال نہ سمجھو، ان کو عین ذات خدا سمجھو۔ جو دوسری روایت ہے اس میں ہے یصف اللہ کے ساتھ ساتھ یحددہ، یہ تمہارا ماموں جو ہے نا جس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، وہ خدا کو محدود سمجھتا ہے، اس روایت میں یحددہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو محدود سمجھتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، وہ خدا کو محدود سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم زمین میں ہیں، یعنی ہم زمین تک محدود ہیں، اور جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا آسمان میں ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آسمان تک محدود سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین کو اللہ تعالیٰ سے خالی سمجھتا ہے۔ فرمایا یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے تیرے ماموں کا، کہ وہ خدا کو جو ہے نا یہ ان صفات کو اللہ کی ذات کے علاوہ سمجھتا ہے اور خدا کو محدود سمجھتا ہے۔ اچھا، آگے پھر اس نے اپنی طرف سے عذر پیش کیا، جواز پیش کیا ماموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے۔ کہا، میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا یعنی دھمکیامیز انداز میں فرمایا، فَإِمَّا جَلَسْتُ مَعَهُ وَتَرَكْتَنَا، یا دو کاموں میں سے ایک تجھے کرنا پڑے گا، یا ماموں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو،
پھر ہمیں چھوڑ دو، وَإِمَّا جَلَسْتَ مَعَنَا وَتَرَكْتَهُ، یا پھر ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، وہ پھر ماموں کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اچھا یہاں پھر وہ صلہ رحیم اور قطع رحیم کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ ماموں رحیم ہے، ایک مرحلے میں ماموں جو ہے وہ بھانجے کا وارث بنتا ہے، بھانجا ماموں کا وارث بنتا ہے۔ قطع کلامی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم نشینی، دوستی، اٹھنا بیٹھنا، کہ بھئی ایسا اٹھنا بیٹھنا کی جیسے کہتے ہیں وہ خربوزہ سے رنگ پکڑتا ہے، یہ ورنہ امام یہ نہیں فرمایا قطع کلامی کرو، بھئی قطع کلامی کرو۔ اچھا جی، فرمایا پھر یہ دو کام کرو، یا پھر یا ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، یا پھر وہ ماما کے ساتھ جو ہے نا اٹھا بیٹھا کرو۔ اچھا آگے فقلت، میں نے کہا هو یقول ما یشاء ای شیء علیہ، فرزند پیغمبر وہ جو مرضی کرتا پھرے، مجھے اس سے کیا ہے، میرا وہ عقیدہ نہیں جو میرے ماموں کا ہے، میں وہ سنگین باتیں خدا کے بارے میں نہیں کرتا جو میرا ماموں کرتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ اٹھنے بیٹھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر یہ 71 ہے اور صفحہ نمبر 201 ہے، اور حدیث نمبر جو ہے نا وہ 39 ہے۔ اچھا فرمایا فقال ابو الحسن امام رضا علیہ السلام فرمایا اما تخاف ان تنزل به نقمۃ فتصيبكم جميعا، کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اس پر کوئی عذاب نازل ہو جائے اور تم سب جو اس کے آس پاس بیٹھے ہو سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ وہ کل والی وہ سورہ وہ مرسلات والا وہ عبرتناک داستان آپ کو یاد ہے نا۔ اچھا جميعا اما علمت بالذي كان من اصحاب موسیٰ، اچھا تجھے نہیں پتا کہ بھئی وہ حضرت موسیٰ کے اصحاب میں سے ایک صاحب تھے، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ فِرْعَوْنَ، عجیب ہے اس کا باپ جو ہے نا وہ فرعونی تھا، خود ٹھیک تھا مومن تھا، اور اس کا باپ جو ہے وہ فرعونی تھا۔ اچھا جی فَلَمَّا لَحِقَتْ خَيْلُ فِرْعَوْنَ مُوسَىٰ، وہ جب وہ فرعون کا لشکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے سے جو ہے عاملہ تخلف عنہم، یہ بندہ جو ہے نا یہ بندہ خدا جو مومن تھا وہ حضرت موسیٰ کے لشکر سے پیچھے رہ گیا، جی ہاں، اور تاکہ لیعظ اباہ، باپ کو سمجھانے کے لیے، ابو جی یہ جو ہے نا وہ حالات بڑے نازک مرحلے تک پہنچ گئے ہیں، میرے خیال میں آپ ایمان لائیں تو بہتر ہوگا، جی ہاں، لیعظ اباہ فیلحقہ بموسیٰ، سمجھائے بجھائے اور حضرت موسیٰ کے لشکر کے ساتھ اس کو شامل کرے، یعنی اس کو مومن بنائے۔ فمضى ابوہ جا وہو یراغبہ، باپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ منت سماجت کرنے لگا نا وہ باپ کی، حتی بلغ طرف من البحر، یہاں تک تھی سمجھاتے وہ سمندر کے جو ہے نا وہ کنارے تک پہنچے، اچانک جو ہے نا جو عذاب نازل ہوا، فغرقا جميعا، دونوں باپ بیٹے پیو پتر دونوں جو ہے نا وہ غرق ہو گئے۔ اچھا جی جميعا فاتا موسیٰ الخبر، اچھا حضرت موسیٰ تک خبر پہنچی کہ وہ میرا ماننے والا بیٹا جو ہے نا وہ باپ کے ساتھ ہے، غرق ہو کے ہلاک ہو گیا۔ فقال ہوا، جی ہاں، فاتا موسیٰ الخبر فقال، او حضرت موسیٰ نے فرمایا هو فی رحمت اللہ ولكن النقمۃ اذا نزلت لم يكن لها عمن قارب المذنب دفاع، وہ انجام کے طور پر جو ہے نا وہ اس کو معاوضہ بھی ملے گا، خدا کی رحمت کو شامل حال ہوگی، اور لیکن دنیا میں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کبھی لے ڈوبے لگے، ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ لیکن نقمت نزلت، جب عذاب نازل ہوتا ہے، لم یکن عما قارب المذنب دفاع، جو گناہگار کے قریب بیٹھتا ہے اس سے اس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔